اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ قمر ہم پڑھ رہے تھے، آگے چلتے ہیں۔ ہم اس کی وضاحت کر رہے تھے آیت نمبر 10 کی، کہ یہ جو دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بہترین دعا ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں پر بس آپ میری مدد کریں۔ جب کبھی بھی آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جو ذرا ٹریکی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو یہ دعا بہت ہی پیاری ہے۔ ایون سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، کوئی بھی سچویشن ہے، یہ دعا بہت بہترین دعا ہے اور بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں۔ میں یہ دعا ایک دفعہ ریپیٹ کریں پلیز۔ اس میں لکھی ہوئی ہے جو آیت نمبر جو 10 ہے، فدعا، بس انہوں نے یعنی دعا کی، ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اس کو جو ہے اگر آپ دیکھیں اس طرح بھی کی جاتی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یعنی را با چھٹی ہے، اے میرے رب، انی بے شک میں، مغلوب ہوں، مطلب لوگ مجھ پہ غالب آ گئے ہیں، فانتصر پس آپ میری مدد کریں۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے۔ جی بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ جی یہ قوم آیت بھی آپ عاد نوٹ نے بھی کریں، یہ آیت جو ہے 17 ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تحقیق ہم نے جو ہے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں دیکھیں واقعی قرآن کو آسان کیا ہے، تبھی ہمارے 6 سال کے بچے جو اسے بائی ہارٹ بھی یاد کر لیتے ہیں اور بڑے تیزی سے ماشاءاللہ اچھے سے پڑھنے لگتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ دیکھیں، اسے جو کہا گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس نماز میں وہ ثنا، سورہ فاتحہ، چھوٹی سورہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو آسان تو ہے، تبھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کو پڑھ رہا ہے، مشکل تو نہیں ہے وہ۔ اور اس کا یہ حسن ہے کہ جو اس کی طرف بڑھتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ایک آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، جب وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو قرآن کے ساتھ اگر آپ معاملہ دیکھیں، جو اسے سیکھنا چاہتا ہے نا، اور بالکل ڈیووٹڈ ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنا وقت دیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ اس کو قرآن ضرور ہی فائدہ دیتا ہے، اور لیکن فائدہ وہی صحیح سے اٹھا پاتا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ صرف اگر ہم اپنی خواہشات، اپنے مسائل اور ان کے حساب سے اگر پڑھیں گے تو ہمیں وہی چیزیں ملیں گی۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ سود کے مسائل دیکھتے ہیں، کچھ زکوٰۃ کے دیکھتے ہیں، کچھ نماز کے دیکھتے ہیں، تو وہ وہی پا لیتے ہیں۔ کچھ اس میں نصیحت ڈھونڈتے ہیں، کچھ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اللہ کی رضا حاصل ہو، جس کے حصول میں انہیں جنت مل جائے۔ تو ہماری چاہت پر ہے ہمارے کہ ہم کون سی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن اس کو وہی فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ آیت نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، ہم نے ان پر تیز تن مسلسل چلنے والی ایک فہم منحوس دن میں بھیج دی، اور جو لوگوں کو اٹھا کر دے پٹختی دی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پر بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے، کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ جی کیا یہ ہم تو سب بار کو بار کے یہ بات درمیان کہہ صرف رہے اسی پر وحی اتاری؟ کہ ہم ایک بشر کو کیوں مان لیں جو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بچے رکھتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، تو ہم اس پر ایمان کیوں لے کر آ جائیں؟ وہ تو بار بار آپ دیکھیں ان کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ تو یہاں بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا تو یا تو ان کی جان قبض کرتے یا پھر عذاب آتا۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے یا یہ جو بات ہے، ان کا اعتراض ہے، یہ اس میں کوئی بھی عقل کی بات نہیں ہے۔ جی کیا ہم سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخ خور تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر، اور ہاں انہیں خبر دے کہ پانی میں ان کی
ان میں تقسیم شدہ ہیں، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچے کاٹ دی، بس جی، کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یہ اگر دیکھا جائے حضرت صالح کو جو اونٹنی دی گئی تھی اس کو انہوں نے کیا کرا تھا، پکڑ کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی اور پھر اسے ذبح کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ جی ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باغ بنانے والے کی رونی ہوئی گھاس، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی، اس میں پر کہا جاتا اپنے ہے جو احسان حضرت سے ہر لوط تھے، اگر آپ حضرت لوط کے دیکھیں ایک بستی کے اندر کتنے سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ تقریباً 13 لوگوں کے تھے ان کے گھر میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور ان 13 لوگوں میں ان کی بیوی شامل نہیں تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور جو بارش ہوئی اس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے جن پر جن لوگوں کے اوپر وہ برسے ہیں پتھر۔ اور آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نبی کی کتنی بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں لوگ نکل کے جو مخلص ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو ہر مشکل سے بچا لیتا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ جی قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی، بس نہیں، اپنے احسان سے ہر ایک شکر گزار کو ہم نے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً اس لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور یقیناً ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والی مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، بس میرے عذاب اور میری ڈراوی کا مزہ چکو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو بندو واز کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت کرنے والا، اور بے شک فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے اور انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائی، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ ایک قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہے، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، عنقریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور پیٹ دے کر بھاگیں گے، بلکہ انہیں عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت ہے اور کڑوی چیز ہے، بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور بے شک ہم نے تم سے بہت سو کو ہلاک کر دیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت لینے والا، اور انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بھی لکھی ہوئی ہے، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتیوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ جی سورہ رحمان شروع ہوئی، آگے پڑھو۔ جی اب سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے، اور سورہ رحمان کی جو ہے 78 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی قوت دے دی تھی، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ غزوات بھی ہو رہے تھے اور ایک ریاست قائم ہو گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اب
بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے وہ غلامی اور ظلم و ستم سے بچ کر مکے سے نکل کے مدینے آئے تھے. اب ان میں جو نعمتیں ہوئیں اس کا ذکر ہے، اور کیونکہ قریش مکہ جو ہے آپ مدینے میں آ گئے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے قرآن تو کسی انسان کی طرف سے اسے سکھا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور دوسرا یہ کہ کبھی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ انسان کو کیوں نبی بنا دیا، کبھی کہتے تھے فرشتوں کو آنا چاہیے، کبھی کہتے تھے یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علامہ القرآن کی بات جب آئی کہ قرآن کو کیسے سکھایا گیا، اور تسلسل سے اللہ اپنی نعمتیں بھی گنوا رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جی تو ہم شروع کرتے ہیں رحمان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. جی اور اسی نے آسمان کو بلند کیا. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت استعمال ہوئی. سورہ رحمان، سورہ کا نام بھی اسی پہ رکھا گیا ہے جو اللہ کا نام ہے، اور بہت ہی پیارا نام ہے. اگر آپ دیکھیں اس نام کی اہمیت کو، جو شروع ہوتے ہی سورہ فاتحہ میں بھی شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ کے اندر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اگر کہا جائے مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے. مبالغہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ورڈ ہے اس کے اندر بے شمار میننگز، اس کی وسعت اور بلاغت ہو. تو اتنا رحمان ہے کہ اس کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے، گھیرا ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنا ہے. تو پہلے تو اللہ کا اپنا نام اسماء الحسنہ سے استعمال ہوا، پھر ہے علم القرآن کہ قرآن سکھایا. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس نے بھی، جو ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی، کہ جس کے پاس بھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ اس سورہ میں اللہ ہمیں نعمتیں گنوائیں گے کہ اگر ہمیں یہ موقع اللہ نے دے دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا موقع ہے. پھر بتایا خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، کہ قرآن بھی سکھایا اور وہ ایسا خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. علم البیان، اور اسے بولنا سکھایا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بولنا، کہ جو لوگ گونگے ہوتے ہیں ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی لائف کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کہ آفتاب اور مہتاب جو ہیں ان کو حساب سے رکھا ہوا ہے، کہ آپ دیکھیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں. پھر والنجم والشجر یسجدان، کہ آپ دیکھیں جو ستارے ہیں یا درخت ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی. کہ آپ دیکھیں آسمان کا بلند ہونے میں اگر آپ چیز کو دیکھیں، جیسے ہم ہمارے بچوں کے اگر بنک بیڈ بھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بنک بیڈ کی جو اوپر تک جانے کی نہیں بھی ایک لیڈر لگی ہوتی ہے، ایک سیڑھی لگی ہوتی ہے کہ ہم بچہ جو ہے آسانی سے ادھر سے اوپر چڑھ جائے. تو ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے کہ اگر اونچی چیز ہے تو اس پہ چڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. لیکن آپ آسمان کو دیکھیں، کبھی بھی کہیں بھی آپ کو کہیں سیڑھی نظر آتی ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اور ترازو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. تجاوز اگر دیکھیں ایسی قومیں پہلے گزر چکی ہیں کہ جن کو صرف کم تولنے پر بھی سزا ملی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا میزان، کہ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ رکھو. یہ تمام آیتیں آپ نوٹ کرتے جائیے اور اس کے پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیے کہ دیکھیں کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. والارض وضعها للانام، اور اسی سے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح ہم جب پکنک پہ جاتے ہیں کہیں پر بھی، تو کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگوں کے پاس سب کے پاس چیئرز ہوتی ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے چٹائیاں بچھا رہے ہوتے ہیں یا چادر بچھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے، یا جو گراس ہے اس کی اس کے اندر اگر ٹھنڈ ہے، کوئی چبھنے والی چیز ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے جو بچوں کو تکلیف نہ دے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک چادر بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو زمین ہے میری محبت ہے تمہارے ساتھ کہ میں نے اس کو فرش کی طرح بچھا دیا. آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اس کو صرف بچھایا نہیں ہے، جیسے ہم جب پکنک پر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، ہر ان کی پسند کی چیز کوشش کرتے ہیں لے کے جائیں. جوس ہیں،
کھانے پینے کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمال، کہ میں نے میوے بھی اور خوشے والے کھجور کے درخت بھی جو ہے یہاں پر لگا دیے ہیں. اور آپ دیکھیں تسلسل سے پھر ان تمام نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ سورہ ایکچولی ایسی سورہ ہے کہ اس کو آپ پڑھتے جائیں، یہ آپ کو جو ہے نا سکون آپ کے اندر اتارتی رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں جو لاہور ہے وہاں پر ایک کینسر ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں سورہ رحمان کو لگا کے رکھتے ہیں اور ہم اس کا بے انتہا فرق دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو کینسر کے مریض ہیں وہ بہت تیزی سے ریکور کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک ہمارے ایسے پیشنٹ تھے ہمارے جاننے والوں میں کہ جب ہم ان سے ملنے گئے تو وہاں پر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی تھی، اور یقین کریں میں سن کر یہ محسوس کر رہی تھی کہ جانے والے کو بھی ایک اطمینان اتر رہا ہے، اور جو بیچارہ مریض ہے وہاں پر موجود ہے آٹومیٹکلی اس کے اندر وہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا حق ہی یہی ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن جو پڑھنے کا حق ہے تجوید سے پڑھی جا رہی ہے اور پڑھنے والا واقعی بعمل ہے، تو اس کی چیزوں کا آپ پر ضرور اثر ہوتا ہے. ہمیشہ وہ شخص جو بعمل ہو وہ دوسروں پر زیادہ تاثر چھوڑ کے جاتا ہے برعکس اس کے جو بے عمل ہو. تو یہاں پر ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلی. اور سورہ رحمان جو ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یوٹیوب پر ہم اپنے جو سب سے فیوریٹ قاری ہوتے ہیں جن کی آواز سے ہم مانوس ہوتے ہیں جن کی تلاوت ہمیں اچھی لگتی ہے، کبھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ہم کچن میں ہی کھڑے ہیں، افطاری کا ٹائم ہو گیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ٹائم کم ہے اور آپ بہت ہی جلدی میں چیزیں کر رہی ہیں اور آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے اور آپ کی زبان بھی چل رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ سورہ رحمان لگا کے دیکھیے گا. سورہ رحمان آپ کو ہر جو آپ کا اسٹریس ہوتا ہے اس کو اسٹریس فری کر دے گی، آپ کو انزائٹی بالکل ختم کر دیتی ہے، ڈپریشن بالکل ختم کر دیتی ہے. لیکن اس کو ویسے سنا جائے جیسے سننے کا حق ہے، توجہ کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد ہو جائے. جی تو ہم آیت نمبر 11 تک ہم نے ترجمہ تک کیا ہے، آگے پڑھیے. جی، اور الرحمن کے بارے میں ہے، یعنی کہ یہ جیسے عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے پیٹ کا خیال رکھتی ہے کہ وہ کسی سخت کارنر کے ساتھ نہ لگے، کیونکہ وہ اپنے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچوں کی پسند کی، اور ہم ان کے لیے وہ بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. یعنی ماں کی محبت جو ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور یعنی اس کو بھی اور جیسے وہ رحم میں ہوتا ہے نا بچہ، پریگننٹ جب ہوتی ہے ماں، تو اس کا یعنی الرحمن کا اس میں وہی مطلب آ رہا ہوتا ہے کہ اس اللہ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے. اگر انسان کو یہ اندازہ ہو، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کہ ہمیں احساس ہو، یاد آئے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، چاہے ہم جیسے بھی ہیں، کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے رحمان کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے، 11 تک ہم نے پڑھا تھا. جی ابھی ہم نے 11 تک بات کر لی ہے. جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بس والا انار اور خوشبودار پھول ہے. بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹیکی کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. اور بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں. بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور سب تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی باقی رہ جائے گی. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمانوں اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہیں. بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہ ہو
عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک گروہ جنات و انسان، اگر تم میں سے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جی بس جی جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں پر کی پرسش نہ کی جائے گی، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کاٹیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور 2 جنتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ یہ گے؟ جو ان 2 دونوں جنتوں جنتوں کی میں بات ہر ہے، قسم جی 2 جنتوں کی جو جی بات کی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ اس میں چاندی کے ہوں گی اور اس کے اندر برتن اور ہر چیز بھی ویسی ہی ہوگی، اور 2 ایسی ہوں گی جو سونے کی ہوگی اور اس میں ہر چیز ویسی ہی ہوگی۔ اور یہ تمام اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اس میں جو بھی چیز آپ کو مطلب سم ٹائم ہوتا ہے نا جو ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ہمیں بہت اپیل کری ہوتی ہے، ان آیتوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور ہم نے ابھی نفس پہ پہنچے ہیں، نفس پارہ ہمارا باقی ہے، تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اسے کمپلیٹ کریں اور اس میں بہت ضروری ڈسکشن کر کے آگے چلتے جائیں تاکہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے پارہ۔ جی انشاءاللہ۔ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبج ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والے حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے جن اور انس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں یاقوت اور مونگے کی مانند ہوں گی، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں ہیں، اور بس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں سیاہی مائل گہری سبز ہیں؟ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں سے نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، بس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ بے شک آگے پڑھو۔ جی بالکل پڑھیے ابھی۔ سورہ جی واقعہ ہے، بسم اللہ آیت الرحمن جو ہے ان الرحیم۔ کی، جی ان کی آیات 96 ہے اور یہ مکی سورہ ہے اور اس کی رکوعات 3 ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو پڑھنا چاہتا ہے سورہ واقعہ کے بعد پھر وہ پڑھ سکتا ہے، ابھی وہاں پر آپ پڑھ لیجیے۔
جی جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار کے مانند ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں اور داہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، جی یہاں اور پر جو دیکھیں آگے والے ہیں اور قیامت کی وضاحت کی جا جی رہی ہے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی اور اس وقت کیا ہوگا. عزت اور ذلت کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، کسی کو عزت دی جائے گی، کس کو ذلت دی جائے گی. 3 گروہ میں انہیں تقسیم کر دیا گیا ہے. دائیں ہاتھ والے وہ ہیں جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے، جن کا لفظ استعمال ہوا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اگر آپ دیکھیں ان میں ایک الٹے ہاتھ والے ہوں گے، لیکن جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تیسرے گروپ میں ہوں گے. کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ ہیں کہ ایک جہنم میں چلے گئے. ایک وہ ہیں جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمیشہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دانے ہاتھ والوں میں جو نیکیاں کما کر لے کے جانے والے ہیں اور اپنی نیکیوں کے حوالے سے جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنائے. جی وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، عمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جی جس سے نہ سر میں درد ہو. جی اس جی میں دیکھیں جو آیت نمبر 13 آئی تھی اور 14 آئی تھی، سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین. اگر آپ دیکھیں پہلوں کی بات دیکھیں تو حضرت آدم آ جاتے ہیں، آخری والوں کی بات دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان دونوں کے درمیان کی بات کی گئی کہ ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ سب کر لے جانے والے ہوں گے. اور ان میں جو ہے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے جو آدھے لوگ ہوں گے، ہاف جو ہوں گے، وہ امت مسلمہ سے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. آمین. جی جس سے نہ سر میں درد ہونا، عقل میں فطور آئے، اور ایسے میرے لیے ہوئے ہیں جو ان کی پسند کے ہو، اور پرندوں کی گوشت جو انہیں مرغوب ہو، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، اور داہنے ہاتھ والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں، اتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں کہا اور جا رہا ہے کہ تابتے کھیلوں میں. انسانوں کے جو دل ہیں وہ کدورت سے، نفرتوں کے سے، کینہ سے پاک ہوں گے. ایون سم ٹائم آپ دیکھیں نا ہمارے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، بہنیں ہوں یا بہن بھائی ہوں، آپس میں کسی نہ کسی بات پر وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو کتنا اریٹیٹنگ لگتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوگا. جنت کی کتنے نقشے کھینچے جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے تھے ابھی اسی پارے کے اندر 27 میں، کہ کم عمر غلام ہوں گے جو ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، میوے پھل اور سب چیزیں کھا رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد غلام گھوم رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں شراب، مطلب شراب جو جنت میں ہوگی جس کے اندر نشہ نہیں ہوگا اور آپ اپنے حواس ختم نہیں ہوں گے. آپ کھاتے پیتے جا رہے ہیں اور وہ ایسے گھومتے جا رہے ہیں. اب یہاں ایک نئی بات جو ہے اس قرآن میں جنت کے حوالے سے بتائی گئی ہے، جو اس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ہے، کہ کوئی بھی ایسی لفظ بات ہی نہیں ہوگی. سب ایک دوسرے کو صرف کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام. اور سلام کیا ہوتا ہے؟ کہ تم پہ سلامتی ہو. تو جو وہاں کی بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیلا سلامہ سلامن سلامہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. اب سیدھے ہاتھ والے اور الٹے ہاتھ والوں کی پھر دوبارہ بات آئی ہے. جی اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانیوں میں، اور بکثرت پلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں جی ہوں گے. اس بے کے شک بارے ہم میں نے کہا ان جاتا ہے، کی
کہ جنت کے جو درخت ہیں، آپ دیکھیں درخت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سایہ دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو لگایا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ جو جتنے بھی ٹریز ہیں ان سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور وہ جو ایبزارب کرتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور ہمارا کیا ہے، ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن، اور ہم جو ہے اسے باہر نکال رہے ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو انسان زیادہ ہوتے ہیں تو درخت بھی زیادہ لگانا چاہیے، تو ہمارا جو ماحول ہے وہ بہتر رہتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو درخت ہے اس کی جو سایہ ہے وہ کافی لمبا ہوگا۔ تو ہمیں صحیح بخاری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کا اگر آپ سایہ دیکھیں تو ایک گھوڑا، اگر آپ گھوڑے کی مثال دیکھیں، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، وہ 100 سال تک چلتا رہے تو بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سایہ اس کا ختم نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا۔ یہ سارے نقشے جو قرآن کھینچ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر دنیا میں تم اپنے حق چھوڑ دیتے ہو، تم صبر، برداشت، تحمل سے کام لیتے ہو اور دین پر چلتے ہو جو صراط مستقیم ہے، تو تمہارا جو اس کی اجر میں جو تمہیں تو فتن جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ اللہ کی رضا اور ایسی جنتیں ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہر دفعہ وہ ہمیں فیسینیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے اگر فرض کریں ہم سارے یو اے ای میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو دبئی بہت پسند ہے، وہ فیسینیٹ کرتا ہے، کوئی ایک جگہ، یہاں پر بھی دنیا کا کوئی ایک کونا، کسی کو امریکہ اچھا لگتا ہے، کسی کو کینیڈا، کسی کو پاکستان سے ہی بڑی محبت ہوتی ہے، کسی کو یو اے ای سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ فیسینیٹ کرتی ہے وہ چیز آپ کو۔ تو اگر آپ کو جنت جو ہے وہ تو ہر مومن کی خواہش ہے۔ اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کون چاہتا ہے جنت میں جائے، تو ہر شخص یہی کہے گا کہ میں چاہتا ہوں جنت میں جائے۔ تو جنت میں جانے کا جو رستہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، حدیث پر عمل کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور قرآن کو جو ہے کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ قرآن کا وہ کیا ہے، اسے خود سیکھیں، پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اس کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ ہم اس کی تجوید سے سیکھیں، ہم اسے سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اگر اس کے حق میں دیکھیں تو یہ آتا ہے کہ قرآن کو سیکھیں جیسے سکھانا ہے، سیکھنا چاہیے، اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہاں ہم دیکھیں کہ جنت کی بہترین مثال یہاں دی جا رہی ہے، اور آگے بھی آئے گی کہ آپ دیکھیں ان کو کیسی خواتین جو ازواج ہوں گے وہ کیسے ملیں گے۔ جی۔ اور کہا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے، اور یہ بس انسان کا عمل ہوتا ہے کہ وہ اس تک پہنچتا ہے کہ نہیں۔ جی یعنی جنت اتنی بڑی ہے۔ ہاں، اور بے شک ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا، اور ہم نے انہیں قواریاں بنایا، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے، جمع وفیر ہے اگلوں میں، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ اب یہاں یہ دیکھیں لفظ جو بے اوپر آیا شک تھا وہ اس میں بیویاں ترجمے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ حورے دیکھیں نا تو حورے کہلاتی ہیں مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد۔ زوج کا لفظ اگر آپ اس کے لیے دیکھیں تو وہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ان میرڈ، جس طرح آپ دیکھیں نا ایک میرڈ خواتین جو ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے آگے اس نے جنریشنز کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم تمام ہی لوگ کچن میں اور دوسری چیزوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو اگر ہم اپنی ہی لائف کو ان میرڈ لائف پہ جا کر دیکھیں تو ہم کتنی مطلب کیئر فری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کھانا کیا پکانا ہے، کیا لانا ہے، کیا دینا ہے، کسی کو لک آفٹر نہیں کرتے بلکہ ہمیں لک آفٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ آپ دیکھیں کہ کیئر فری لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں جو نیک ازواج ہوں گے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تو آپ دیکھیں انہیں جنت پہ جوان کر دیا جائے گا۔ ابھی دنیا میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انسان بنایا، قد میں چھوٹا، لمبا، کالا، گورا، چھوٹا، بڑا، موٹا، پتلا، ہر طریقے سے ہر انسان کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان چاہے وہ دنیا میں، کیونکہ ہم نے تو پیمانہ، ایکچولی یہ پیمانہ بھی میں نے اور آپ نے بنایا ہے کہ گورا اچھا ہے، کالا اچھا نہیں ہے،
دبلا اچھا ہے، موٹا صحیح نہیں ہے، بال والا زیادہ بہتر ہے، گنجے میں یہ پرابلم ہے. لیکن اصل میں دیکھا جائے تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم نہیں جانتے کس کا ایمان اور تقوی کتنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس کے تقوی سے پہچانا جائے گا. ہم کیوں انسان کی یہ اپیرنس جو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم کیوں اس طرح اس کو مطلب وہ کرتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا شخص بھی ہے جو دنیا کے پیمانے پر کالا تھا، موٹا تھا، یا جو بھی اس کے اندر کمی تھی، بیچارہ گونگا تھا، لنگڑا تھا، جو بھی، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو حسین ترین حسن و جمال اللہ تعالیٰ دے دے گا، جو انسان کو فیسینیٹ کرتا ہے، وہ چیز اس انسان کو بھی دیتی جائے گی. تو اگر دیکھا جائے تو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کر یہ بتا رہے ہیں، دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، اس پہ چلو اور تمہیں یہ چیزیں ملیں گی. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اچھا رزلٹ آئے گا تو ہم یہ گفٹ دیں گے، تو سیم وہی چیز ہے. جی جی، اور جیسے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو نیک لوگ ہوں گی ان کی اپنی بیویاں ہی ان کے ساتھ ہوں گی، اور طارق جمیل نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جو اپنی بیویاں جو ہوتی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوں گی حوروں سے کئی گنا، کہ وہ خوبصورت ہو جائیں گے اس ٹائم. بالکل ایسے ہی. ہاں ہاں، اور ہاں بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی. آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت. پھر تم اسے ایک گمراہ ہو جھٹلانے والو، یقیناً تو ہر کا درخت کھانے والے ہوں اور اس سے پیٹ بھرنے والے ہوں، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تب سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے. اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منا تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کرے جس سے تم بالکل بے خبر ہو، اور تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بولتے اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالے اور تمہیں حیرت کے ساتھ باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دے، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے. اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے. بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو. بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس کیا تم ایسی باتوں کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لے